ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ سیرت ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی سے متعلق چیز ہے۔ جن کی طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کی طرح جینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جانے یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات ہمارے ساتھ تھی، سب سے پہلے میں ان باتوں کا اعادہ کر دیتا ہوں، تھوڑی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے ہیں اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے غزوہ ذو العشیرہ، جو ابو سفیان شام سے تجارتی قافلہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ابو سفیان نے بچا کر اس قافلے کو لے کر نکل گئے۔ مسلمانوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھ نہیں لگے۔ اس قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے کافروں کا لشکر نکلا، قریش کا لشکر نکلا، جس کا سپہ سالار کون تھا؟ وہ پیچھے عطر لگانے والا کون؟ ابو جہل۔ سرین پر عطر لگانے والا، اسے کیا بولتے ہیں؟ سب سامنے لگاتا، انہیں کیا لگاتا؟ سیٹ پر کیا لگاتا؟ عطر لگاتا۔ تو ایسا آدمی تھا جو اس جنگ کا سپہ سالار تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی حالت بدل چکی، بالکل صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی جگہ مکے کے اس لشکر سے مقابلہ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو صحابہ تھے ان سے بار بار مشورہ لے رہے تھے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو دونوں طرح کے لوگ تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ الگ الگ لوگوں نے ایک ہی بات کہی، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں چاہے لے چلیے۔ تو آخری بات سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات کو یہاں پیش کیا گیا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار میں سے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے، خدا کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، اگر آپ بڑھتے ہوئے بر کے غماد تک جائیں تو ہم آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور دراز مقام ہے بر کے غماد، کہا کہ اگر وہاں تک بھی آپ لے جاتے ہیں تو ہم آنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ کیا کہا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم کودنے کو کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ تو یہ جذبات کب پیدا ہوتے ہیں؟ قائد میں وہ صلاحیت ہو، پیچھے والوں میں وہ وفاداری ہو، تب جا کر یہ اٹیچمنٹ، یہ فرمانبرداری اور اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ جو سپہ سالار ہے، جو قائد ہے، جو فرما روا ہے، اس کے اندر وہ اس طرح کا تقوی، طہارت، قائدانہ صلاحیت اور جو کہہ رہے ہیں اس پر کرنے کا جو یہ ہے وہ چیز ہوتی ہے، تو ماننے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنے بھروسے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمارے قائد نے جو کہا ہم اسے کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ آپ پر ایک طرح کا نشاط طاری ہو گیا، ایک طرح کے خوشی آپ کو ملی۔ آپ نے فرمایا چلو اب کیا کرو؟ چلو خوشی سے چلو، ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ مجھے کیا ہے، یا تو وہ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ یا مکے کے لشکر کا مقابلہ، یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہم کو ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت کے لیے یہ بات بھی کہہ دی کہ قسم، اللہ کی قسم، میں مکے کے قریش کے لوگوں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا؟ مکے کے لوگوں کے قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ کس کس کی لاش کہاں کہاں گری۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابہ میں کیا ہوا؟ ایک طرح کی ہمت آ گئی، عزیمت، ولولہ، جوش، شجاعت، ایک طرح کی اس کے اندر یہ جواں مردی، ایک طرح کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا یہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں کتاب کی عبارت ہے، اردو کتاب صفحہ نمبر 280 پر 6، پیج نمبر 286، اردو کتاب کی عبارت ہے۔ اس میں ایک عنوان شیخ نے باندھا ہے، اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اب اسلامی فوج چلی ہے، اب باقی اس کا سفر کیسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں سے گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کا نام تھا ظفران، وہاں سے آگے بڑھے اور چند پہاڑیوں کو پار کر کے اصافر، وہاں ایک آبادی تھی جس کا نام تھا، گاؤں کا نام دیت، گاؤں کا نام ہی کیا تھا؟ دیت۔ وہاں اترے اور بدر کی جنگ جہاں ہوئی، بدر کا جو مقام ہے، اس مقام کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جنگیں جب ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں، سامنے والے کی طاقت کتنی ہے، سامنے والے کے پاس اسباب کتنے ہیں، سامنے والے کتنے تعداد میں ہیں، سامنے والے کتنی دور ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے انفارمیشن لی جاتی ہے۔ اب اطلاع لینا صحیح ہے، اس لیے کہ سامنے والا کفر اور طاغوت تھا، تو وہ انفارمیشن لینے کے لیے آسان بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سپہ سالار ہیں، کسی کو بھیج دیتے، آپ جا کر کیا کیجئے؟ انفارمیشن گیدر کیجئے، پتہ لگائیے کہ دشمن کیسا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے خود اللہ کے نبی نکلے ہیں، وہ معلومات لینے کے لیے کیا نکلے ہیں؟ اللہ کے نبی نکلے ہیں، اور ساتھ ساتھ کس کو لیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں نکلے ہیں، دونوں نکلے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سامنے لوگ کیسے ہیں۔ اور مسلمان بدر کے علاقے میں ہیں، اور پہاڑی کے ٹیلے کے اس پار کافروں کا لشکر ہے، ادھر یہ لوگ ہیں۔ راستے میں ہی ایک بوڑھا مل گیا، بوڑھا کا مطلب بہت عمر رسیدہ، تو بوڑھے لوگ بہت تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، تو بوڑھے آدمی سے دونوں ملے، مل کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی اور وہ مکے کی قریش، ان دونوں کی حالت کیسی ہے؟ بوڑھے سے کیا پوچھا اللہ کے نبی نے؟ صرف ایک کے بارے میں نہیں پوچھا، ایک طرف محمد اور ان کے ساتھیوں کا حال بھی پوچھا، دوسرا مکے کے قریش کے بعد۔ اب بوڑھا تھا، تھوڑا اس نے کیا کیا؟ کنفیوز ہو گیا، بولا کہ نہیں جی، آپ لوگ جب تک آپ دونوں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ دونوں میں سے کس طرف ہیں، میں بھی کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ کیا بولا اس نے؟ پہلے آپ دونوں یہ بتائیں کہ آپ محمد اور اس کے ساتھیوں میں سے ہیں یا مکے کے لوگوں میں سے ہیں، آپ بتائیں، ہم بتاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، پہلے تم بتاؤ، اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے، ہم بتائیں گے ہم کون ہیں۔ تو بوڑھے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بدلہ ہے، تو آپ لوگ میرے سے انفارمیشن لے کے اس کے بدلے کے طور پر اپنے بارے میں مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل ویسے ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، بوڑھے نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے
محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز مدینے سے نکلے ہیں، اگر بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ یہاں ہوں گے، تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جہاں تھا اس نے بتایا کہ بالکل یہاں ہوں گے، بات صحیح تھی۔ اور مکے کے لوگ فلاں روز نکلے ہیں تو بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو بالکل وہ لوگ وہاں ہوں گے، اور اس نے وہی جگہ بتائی جہاں مکے کے لوگ تھے۔ وہ اتنا ہوشیار تھا، اتنی اس کی معلومات تھی۔ تو اب بوڑھا اپنی بات بول دیا، بولنے کے بعد اس نے بتایا اب بتاؤ تم دونوں کس سے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے کہا کہ آپ دونوں کس سے ہیں؟ محمد اور اس کے ساتھیوں میں سے ہیں یا مکے کے لوگوں میں سے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وعدہ پورا کرنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گول مول جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا بات بھی رہ جائے اور شخصیت ظاہر بھی نہ ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم لوگ پانی سے ہیں۔ کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من الماء، ہم لوگ پانی سے ہیں۔ تو بوڑھے کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو بوڑھا بکتا رہا، کہا پانی سے ہیں کیا مطلب؟ عراق کے پانی سے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو سمجھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے کیا کرے؟ نکل گئے۔ لیکن اتنی تو بات معلوم ہو گئی کہ مکے کے لوگ کہاں ہیں، اس ٹیلے کے پیچھے ہیں، اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوگی۔ اس کے بعد اور ایک چیز جو اسی پیج پر انہوں نے کیا ہے کہ اور مکے کے لشکر کے بارے میں اور بھی معلومات ہونی تھی۔ وہ لوگ کتنے ہیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا۔ مکے کا لشکر آ چکا ہے، وہاں موجود ہے، اتنی تو بات معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس فوج میں اس میں کتنے لوگ ہیں اس کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ جاسوسی دستہ بولے تو وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ایک 3 آدمی کی ایک ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ اس میں کون کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ ٹیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور یہ لوگ سیدھے بدر کا جو پلیس ہے، مقام ہے، وہاں پہنچے۔ بدر کی جنگ جہاں ہوئی وہاں پانی کے چھوٹے چھوٹے چشمے تھے۔ چشمہ کسے بولتے ہیں؟ پانی جس میں ہوتا ہے، فاؤنٹین یا کہہ لیجیے پونڈ، جو یا جو ہوتا ہے، اس کے پاس گئے۔ تو وہاں گئے تو دیکھا کہ 2 نوکر ہیں جو پانی بھر رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں کو کیپچر کر لیا، ان دونوں نوکروں کو کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور لے کر کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ دونوں کو لے کر کیا کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صحابہ اکرام ان دونوں سے پوچھ رہے ہیں، حالات دریافت کر رہے ہیں۔ اب جب پکڑ کر لائے ہیں تو انفارمیشن لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم دونوں کس کے آدمی ہو، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں، قریش کے ہم لوگ، قریش کی جو فوج ہے اس کو ہم پانی پلانے والے ہیں۔ کیا ہیں ہم لوگ؟ قریش کی جو ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں، ہم قریش کے سقے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں پانی لانے کے لیے بھیجا ہے تو ہم آئے ہیں۔ لیکن جو یہ 3 لوگ تھے ان کو جواب پسند نہیں آیا، جواب پسند نہیں آیا۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ابھی بھی مسلمانوں کو یہ دل میں تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے، باہر نہیں گیا۔ تو مسلمان یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہیں کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں تو ان کو مارتے۔ یہ تینوں کیا کرتے صحابہ؟ ان کو مارتے۔ اور وہ لوگ
وہ لوگ سخت پٹائی کر دی ان لوگوں کی، وہ دونوں کی. تو انہوں نے مار کب تک کھاتے؟ وہ لوگ مجبور ہو کر بولے کہ ہم ابو سفیان کے آدمی. تب تینوں صحابہ ان کو کیا کر دیے؟ مارنا بند کر دی. مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کیے، بڑا ناراض ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اجی وہ دونوں صحیح بولے تو آپ لوگوں نے مارنا چالو کیا، جب جھوٹ بولے تو مارنا بند کر دیا. وہ دونوں قریش کے آدمی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ دونوں قریش کے آدمی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان دونوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ قریش کے متعلق بتاؤ، قریش کے متعلق بتاؤ. تو وہ دونوں نے کہا کہ وہ جو آخری ٹیلا دکھتا ہے، پہاڑ کا ٹیلا، اس کے پیچھے قریش ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے ہیں، کتنے نے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہیں، بہت لوگ ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تعداد کتنی ہے، نمبرز کتنے ہیں؟ تو دونوں غلام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ان سے کیا کہ روزانہ کتنے جانور کٹتے ہیں، روزانہ کتنے جانور کٹتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ کبھی 9 کبھی 10. کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ کبھی 9 کبھی 10. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تو لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 تک ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اندازہ لگا لیا کہ وہ 900 ہو سکتے ہیں یا 1000 ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ایک اور سوال کیا کہ یہ جو قریش کی جو فوج ہے اس میں کتنے معززین ہیں؟ معززین مطلب بڑے بڑے جو کیا بولیں گے اسے، آئیکونک پرسنس، کیا بولیں گے اسے، وی آئی پی. کتنے معزز لوگ ہیں؟ تو اب وہ دونوں سقے نے نام گنانے شروع کیے. کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ دونوں ہیں، اور ابو البختری بن ہشام بن حزام یہ بھی ہیں، نوفل بن خویلد یہ بھی ہیں، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور بہت سارے نام یہ دونوں نے جو پانی پلانے والے ہیں انہوں نے گنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا، دونوں سے نام سنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے. مکے کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں وہ اب کہاں ہیں؟ تمہارے پاس بدر میں. مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر کیا کر دیا ہے؟ ڈال دیا ہے. یہ ہے بدر کا میدان. ایک ٹیلے کے پیچھے مکے کا لشکر ہے، بالکل آس پاس بھی اسلامی فوج موجود ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ ریت میں پاؤں کیا ہوتا ہے، کبھی آپ بیچ جائیں تو آپ چل نہیں پائیں گے، پاؤں آپ کا کیا ہوتا ہے، ریت میں دھنس جاتا ہے. تو صبح جنگ ہونے والی تھی، اللہ نے رات کو بارش نازل فرما دی. یہ بارش جو ہوئی دونوں کو الگ الگ طریقے سے، ایک کو فائدہ ہوا ایک کو نقصان ہوا. مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اس سے فائدہ ہوا. غیروں کو کیا ہوا؟ نقصان ہوا. مشرکین کے لیے یہ بارش موسلا دار برسی، بالکل تیزی کے ساتھ برسی، اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی، مسلمانوں پر جو برسی ایک دم لائٹ برسی اور انہیں پاک کر دیا. ایک طرح سے مسلمان کیا ہو گئے؟ لائٹ پھوار بارش میں مسلمان کیا ہو گئے؟ بالکل فریش ہو گئے. اور قدم شیطان کی گندگی بزدلی دور کر دی.
اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس لائٹ بارش نے زمین کو کیا کر دیا؟ ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی، مٹی میں کیا ہو گئی؟ سختی آ گئی، اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، اور دل صحابہ کرام کے مضبوط ہو گئے اس بارش کی وجہ سے۔ تو اسی لیے کبھی بھی کریں کہ جب بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی آپ دعویٰ پر جا رہے ہیں، اچانک بارش ہوتی ہے، تو دل میں یہ ملال محسوس نہ، ایسا کیوں ہوا؟ کبھی ہم کرکٹ کھیلنا چاہتے تب بھی تو بارش ہو جاتی ہے نہیں؟ تو یہ کس سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بارش برسانا غیر، بارش کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کتنی مخلوق کا فائدہ ہوا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تعالیٰ ہے جو بارش نازل کرتا ہے، کہ کون سا قطرہ، پانی کا کون سا قطرہ کہاں اتارے کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ بدر کی جنگ کی رات والی بارش کی بات تھی، جس سے صحابہ کرام کو بہت سارا فائدہ ہوا، ان کے دل مضبوط ہو گئے، شیطان کی گندگی دور ہو گئی، اور مٹی جمنے کے لائق ہو گئی۔ اس کے بعد اب مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ جہاں ہیں مسلمان کہاں بڑھ رہے ہیں؟ بدر کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا کہ بدر کے جو چشمے ہیں، جو پانی کے جو بہت سارے پونڈ چشمے تھے، آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کہیں اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو وہ لوگ آگے بڑھ کر ان پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں گے۔ تو عشاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جتنے بھی پانی کے چشمے تھے وہاں یہ لوگ آ گئے۔ رات کا صبح جنگ ہے، رات کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں اترے ہیں، بدر کے چشموں کے پاس ہم پڑاؤ ڈالے ہیں، یہ آپ کی جنگی تدبیر ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ نے بتایا ہے کہ آپ اتریں، یا آپ کی جنگی تدبیر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ کیا یہ حکم ہے کہ اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، یا آپ کی جنگ کی حکمت عملی ہے، آگے پیچھے ہم جا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف جنگ کی حکمت عملی ہے، ہمارا کیا ہے؟ جنگ کا ہمارا حکمت ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں، جہاں اب ہم لوگ اس وقت ہیں یہ جگہ مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات ہم کو ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مان لیا کرتے تھے۔ آج کا 2 ٹکے کا کوئی بڑا آدمی بن جاتا، انہوں بولے سو میں کیا سننا، سو کیا بولتا ہے، انہوں بولے سو میں سننا کی، انہوں کون ہوتے؟ منجے بولنے والے۔ یہ کیا ہے؟ ہٹ درمی ہے۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں۔ سامنے والا مشورہ دیتا ہے، مشورہ اچھا ہے، اس کا فائدہ لو، نہیں انہوں کیا بولتے سو، انہوں ہم نہ کیا بولتے سو، ہمیں ہم نہ، یہ دو چیز بڑے خطرناک ہے۔ ہمیں ہم نہ یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہاں، اور کیا؟ اور کوئی بات ہے کیا؟ نہیں نا، یہ 2 لفظ ہی ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، ہمیج کرنا سو پورا، دوسرا کون بھی کیا بھی نہیں بولنا۔ لیکن اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو یہ نہیں سکھاتی ہے۔ صحابی ہیں، مشورہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی یہ جو جگہ آپ نے چوائس کیا ہے یہ جگہ کیا نہیں ہے؟ سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ کیا کرنا بولو؟ انہوں نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے چلیں، آپ کیا کریں اور آگے بڑھیں، یہ جو پانی کے جو چشمے ہیں اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیں۔ مکے کے لوگ جہاں ہیں ان کے سب سے قریب جو پانی کا چشمہ ہے اس پر ہم لوگ کیا کریں؟ قبضہ کریں۔
اس ایک پر ہم لوگ کیا کریں؟ قبضہ کر لیں گے، اور ہمارے پیچھے جو ہم لوگ چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں سب کو ہم کلوز کر دیں گے۔ جب جنگ ہوگی تو ہم کو وہ ایک چشمہ ہوگا جس سے ہم پانی پئیں گے، پیچھے کے جو چشمے ہیں سب کلوز ہو جائیں گے کہ کافروں کو پانی نہیں ملے گا اور ہم کو پانی ملتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ جو چشمے ہیں اسے پاٹ دیں، اسے کلوز کر دیں، اور اپنا ایک جو چشمہ ہمارا رہے گا، پانی کا جو پونڈ رہے گا، اسے ہم حوض بنا کر پانی سٹاک کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے، ہم پانی پیتے رہیں گے، انہیں پانی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ اللہ کے نبی کی ذات یہ ہے کہ ہر ایک کا مشورہ سنتے تھے۔ ہاں، اور اس کے بعد عشاء کے بعد ہوا ہے، عشاء کے بعد مشورہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی رات ہو گئی، چلو کل دیکھتے ہیں، نہیں بولے۔ پھر ساری لشکر کو لے کر اٹھے، کوئی آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ مکے کے لوگوں کو پتہ نہیں، بولو اچھا اونٹا کھا لے، کیا کر لگ رہے ہیں، شراب گراب پی لے گو مست، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ رہنمائی فرما دی کہ آدھی رات کے قریب اس چشمے پر پہنچے۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا۔ کب ہو رہا ہے یہ کام؟ آدھی رات میں ہو رہا ہے۔ حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صبح مقابلہ ہے، آدھی رات کو یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! وہاں تھکان، مایوسی، سستی، کاہلی، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جہاں یہ چیزیں آتی ہیں وہاں فتح و کامرانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جو قومیں آگے بڑھتی ہیں وہی فتح مندی پاتی ہیں، جو سستی اور کاہلی سے ہوتی ہیں وہ قومیں فتح و کامرانی کا نام و نشان نہیں دیکھتی۔ یہ تھی بات، رات کا وقت ہے، سارا انتظام ہو چکا۔ اب صحابہ کرام نے سوچا کہ ایک کنٹرول روم بنایا جائے، ایک سائبان، ایک ٹینٹ لگایا جائے بلند جگہ پر، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں، سارے جو بھی ہو رہا ہے میدان میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیسے ساری چیزیں ہو رہی۔ تو کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی، مرکز قیادت، جو ٹاپک انہوں نے کہا مرکز قیادت کے معنی کنٹرول روم۔ ایک کنٹرول روم بنایا گیا، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اس کو یہ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اس کے آبزرویشن کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے کیا کریں، ایک مانیٹرنگ روم بنانی پڑے گی۔ کیسے آپ مانیٹر کرتے ہیں کہ اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بٹن آن کر کے آپ سو جائیں، آٹو پائلٹ کی طرح، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں دو آنکھوں سے، دل و دماغ سے سوچیں کہ یہ کام کیسے ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ تجویز پیش کی، کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں۔ تو انہوں نے یہ کہا دیکھیے ہم لوگ تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جنگ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے، یا تو ہم کو فتح مل سکتی ہے اللہ نہ کرے، یا تو شکست، ہار، ڈیفیٹ، یا تو وکٹوری، یا تو ہم فتح کر سکتے ہیں یا تو شکست ہو سکتی، دو میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کون بول رہے ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کی طرف سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، ایک چھوٹا سا ٹینٹ یا جو بھی چیز اس زمانے میں تھا، جس میں آپ تشریف رکھیں گے، اور ہم آپ کے پاس سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، ہم آپ کے پاس تیز رفتار گھوڑے بھی کیا کریں گے،
آپ کے پاس رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ مدینے میں بہت سارے صحابہ ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس نیت سے نکلے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے، تو آپ ہمارے صحابہ کے پاس مدینے میں جو ہیں آپ چلی جائیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہیں رہتے۔ جو لوگ مدینے میں، اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ لڑائی کریں گے۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ان کی تعریف کی، اور اب مسلمان ہیں۔ وہ مرکز قیادت جو کنٹرول روم بنایا گیا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ انصاری صحابہ کو وہاں ایک ٹیم وہاں رکھ دیا اس کی حفاظت کے لیے، انصاری صحابہ کو بھی وہاں رکھ دیا۔ اب تو یہ تو سارا کام رات ہی میں ہو رہا ہے، ابھی رات گزری نہیں، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات سے زیادہ ٹائم گزر گیا، ابھی کتنا ٹائم لگا ہوگا اس میں، سارا سائبان بنانے میں، سارے انتظامات کرنے میں۔ اب پھر لشکر کی ترتیب بھی دینی ہے، لشکر کی ترتیب دینا ہے، کون سامنے رہیں گے، کون پیچھے رہیں گے، میمنہ کدھر ہے، میسرہ کدھر ہے، یہ سارا ترتیب دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے، جہاں جنگ ہونا تھا وہاں جنگ تشریف لے گئے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہاں فلاں آدمی گر کر مرے گا، وہاں فلاں گر کر مارا جائے گا۔ کہاں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میدان کیا وقت ہے؟ رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے۔ اسی لیے سچے مسلمانوں کی صبح سحر سے ہوتی تھی، اسی چیز کو کھو کر آج ہم لوگ کیا ہیں؟ پسماندگی اور غفلت کا شکار ہیں۔ اس لیے کہ آج مسلمان کتنے ہیں جو فجر کی نماز میں جاتے ہیں؟ کتنا پرسنٹیج ان کا ہے؟ سارے مسجدوں سے، میناروں سے مؤذن آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، کبھی اس مسجد سے کبھی اس مسجد سے، لیکن بستریں چھوڑنے والے کتنے مسلمان؟ یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیروں میں اپنی لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دیکھیے ساری لشکر کی ترتیب دے دی، وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزار دی۔ کہاں سوئے ہیں؟ ایک جھاڑ ہے، وہ جھاڑ کا ایک جڑ ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بسر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ اب ان کے دل کیا تھے؟ اعتماد سے پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل کیا تھے؟ اعتماد سے بھرے ہوئے تھے، اور راحت و سکون سے رات انہوں نے بسر کی۔ کتنی رات گزارے ہوں گے؟ آدھی رات تو اسی میں گزر گئی، اور انہیں توقع تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بشارتیں بتلائے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یہ جو اس بارش سے جو فائدہ ہوا، آپ لوگوں کے قدم جما دیے اور شیطان کی گندگی کو دلوں سے نکال دیا، اسی کا ذکر کہا۔ یہ رات، جو رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرا میں بدر کے اس میدان میں بسر کی، جمعے کی رات تھی۔ جمعے کی رات 17 رمضان کی تاریخ تھی، اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ اب ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت
تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ سارے کام سیٹ ہیں، کنٹرول روم بھی بن گیا، لشکر کی ترتیب بھی ہو گئی، سارے کام ہو گئے۔ اب جو کافروں کا جو لشکر تھا وہاں ایک کھلبلی مچی ہوئی تھی، اب جنگ لڑنا یعنی تو واپس جانا، اس بات کو لے کر کافروں میں کھلبلی مچی تھی۔ قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری۔ ایک گروہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس کی جانب بڑھا، جس ہاؤس کو مسلمانوں نے کیپچر کیا تھا اس ہاؤس کی طرف کافروں کا ایک گروہ آیا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو، کیا کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس ہاؤس سے پانی پیے گا وہ مارا جائے گا، اور بالکل ویسے ہی ہوا۔ جن لوگوں نے اس ہاؤس سے پانی پیا صبح کے صبح کیا ہو گئے، مارے گئے، سوائے حکیم بن حزام کے، وہ بھی پانی پیے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں مسلمان ہوئے تو جب بھی حکیم بن حزام مسلمان ہونے کے بعد قسم کھاتے، قسم میں تاکید پیدا کرنا چاہتے تو کہتے لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی، یعنی اس دن میں کیا ہو گیا، بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی جانب بڑھا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا، سوائے ایک کے۔ کون ہے وہ؟ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے، اب قریش کو بھی اطمینان ہو گیا، تو انہوں نے مدینے کے لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ ایسا ہوتا تھا جنگ سے پہلے، ادھر سے ادھر سے لوگ جاتے تھے تاکہ صحیح اندازہ لگ جائے کہ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا اسباب ہیں، کیا طاقت ہے، ساری چیزیں۔ عمیر بن وہب جمحی، کون ہے وہ؟ عمیر بن وہب جمحی، اس کو بھیجا، بھائی جاؤ مدینے کا جو لشکر ہے اس کا اندازہ لگا کے آؤ۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، آیا، آ کر بولا دیکھیے کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں۔ مدینے کے لوگ کتنے ہیں؟ 300 آدمی ہیں۔ اور پھر کیا کیا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں ذرا دیکھ لیتا ہوں یا 300 آدمی ہی ہیں یا ان کے پیچھے کوئی کمک ہے، اسے کیا بولتے ہیں کمک کو؟ ایک فوج سامنے رہتی، ان کے سپورٹ میں پیچھے کیا رہتے ہیں؟ ان کے سپورٹ میں ریزر اور ایک طاقت رہتی۔ ریزر ایسا ہے کیا سب؟ بیک اپ کیا تو ہے، میں دیکھتا ہوں، ذرا اندازہ لگاتا ہوں۔ اس کے بعد گھوڑا لے کر دوڑتا ہوا وادی میں نکل گیا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ لیکن واپس آ کر اس نے کہا میں نے کچھ نہیں پایا۔ دیکھیے اس کی بات کو غور سے سنیے، عمیر بن وہب جمحی، اس نے جا کر پھر کیا کہا، لیکن اے قریش کے لوگوں، قریش کے لوگوں سے کہہ رہا ہے میں نے وہاں 300 آدمی دیکھے ہیں، لیکن میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ اس نے آ کر کیا کہا، وہ لوگ تو 300 ہی ہیں، لیکن میں نے ایسی بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ مدینے کے اونٹ اپنے اوپر صرف موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو مدینے کے اونٹ آئے ہیں یہ صرف تمہاری موت کی سواری لے کر آئے ہیں۔ کسے بول رہا ہے؟ قریش کے لوگوں کو بول رہا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و مأوا خود ان کی تلواریں ہیں، اپنے حساب سے بول رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ تو پھر اس نے عمیر بن جمحی نے کہا، کیا بات اس نے کہی دیکھی، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہاری آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی مرے گا تو کیسے مرے گا؟ مار کر مرے گا، بنا مارے نہیں مرے گا۔
اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا، تمہارے بڑے بڑے آدمی اس فوج میں ہیں، اگر تمہارے خاص لوگ مر گئے تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے؟ اگر جو بڑے بڑے لوگ ہیں چلے گئے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ لو۔ عمیر بن جمحی نے کیا کہا؟ اچھی طرح سوچ لو کہ آگے بڑھنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف اب امیر کون تھا ان کا؟ کافروں کا امیر کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ تو ابو جہل کے خلاف ایک ایجیٹیشن، کیا بولیں گے اسے، ایک محاذ یہ چلا کہ تم جنگ لڑنا چاہتے ہو، ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، مکے کے لشکر ہی میں کیا بولیں گے اسے، بغاوت۔ ایک اور جھگڑا کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مکے جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں، مکے کے لشکر میں۔ اب وہ ماحول کو بنانے کے لیے حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کیا، بولا کہ ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، کسی بھی رائے کو لوگوں میں جاری کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو حکیم بن حزام سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور بولا، عتبہ آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں، آپ کی بات سارے لوگ سنتے ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے، ایک اچھا کام کرتے جاؤ، لوگ ہمیشہ آپ کی تعریف کریں۔ عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا کہ ارے کون سا جی وہ اچھا کام، بولو میں کرنے تیار ہوں، وہ لوگ شہرت کو مرتے تھے، لوگ میرے بارے میں بولیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ لوگوں کو بغیر جنگ کے واپس لے جاؤ۔ جنگ لڑنے کے پیچھے اور ایک کیا بات تھی، آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اس سے پہلے وادی نخلا میں ایک مڈبھیڑ ہوئی تھی جس میں ایک کا خون بہایا گیا تھا مکے کے لوگوں کا، وہ تھا عمرو بن حضرمی، اس کو قتل کیا گیا تھا، اس کے خون کا بدلہ بھی لینے کے لیے یہ لوگ آئے تھے۔ تو حکیم بن حزام نے کہا کہ اس کے قتل کی دیت اور ذمہ میں لے لیتا ہوں، جو بھی اس کا کمپنسیشن ہے کیا کرتا ہوں میں دیتا ہوں، مکے کے لوگوں کو لے کر کیا کرو، واپس چلو، جنگ نہیں چاہیے۔ اور جو مال بھی اس میں وادی نخلا میں جو لوٹا گیا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جو چھینا گیا، حالانکہ مسلمانوں کا بہت سارا مال چھینا گیا، اس کے عوض میں مسلمانوں نے چھینا، کہا کہ جو مال بھی مسلمانوں کی طرف سے چھینا گیا اس کا بھی میں دیتا ہوں، اس کا بدل بھی میں دیتا ہوں۔ تو عتبہ نے یہ بات سن کر حکیم بن حزام کی بات سن کر کیا کہا اس نے، بات صحیح ہے لیکن لوگوں کے معاملے کو بگاڑنے والا، بھڑکانے والا حنظلیہ کا بیٹا ایک ہے، پہلے اسے جا کر کیا کرو، حنظلیہ کا بیٹا ایک ہے، انہیں کیا کرتا، لوگوں کو بھڑکاتا، معاملے کو خراب کرتا، پہلے جا کر اسے کیا کرو، اس کو اپنے فیور میں لو۔ کون انہیں، حنظلیہ کا بیٹا، شعیب صاحب، حنظلیہ کا بیٹا کون، ابو جہل۔ نام ہی کچھ حنظل، وہ کڑوے پھل کو کہتے ہیں، اس کی امی کا نام ہی کیا تھا، حنظلیہ تھا۔ تو عتبہ نے کہا تم حنظلیہ کے بیٹے کے پاس جاؤ، کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے اندیشہ نہیں ہے۔ حنظلیہ کے بیٹے سے مراد ابو جہل ہے۔ تو ہر جگہ ایسے لوگ رہتے ہیں، پہلے ایسے لوگوں کیا کرنا، سوئچ کیا کرنا، آف کرنا۔ تو اب وہاں اگر سوئچ آف ہو گیا، باقی معاملہ آسانی سے کیا ہوتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ انہوں نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے کیا تقریر کی، اس کی باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے جب ہوئیں
تو کیا چیز پیش آئی؟ اس کے بعد جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی جن کے پیٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے سے تھوڑا یہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی، آپ بدلہ دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ سواد بن غزیہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔